الرحمن الرحیم وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ یہ 8ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے اور صفحہ نمبر 232 پہ پہلی لائن۔ یہ اس وقت جو آپ کے سامنے قرآن مجید ہیں یہ سارے ایک ہی طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ راجہ آصف علی خان صاحب کی کسی عزیزہ نے یہ قرآن مجید جو ہیں یہ مسجد کو تحفہ دیے ہیں، ان کے لیے دعا فرمانا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، جان مال میں اور عزتوں میں برکتیں نازل فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ اب سب کے پاس ایک ہی طرح کا قرآن مجید ہے، اب اگر کوئی ایک رکوع سے کوئی 2 آیتیں زیادہ ہو گئی یا کم ہو گئی تو میں آپ کو صفحہ اور لائن بتا دیا کروں گا، اب کو وہ پرابلم نہیں ہوگا۔ اس لیے آئندہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک رکوع ہی پڑھیں، ممکن ہے ہم 1.5 رکوع پڑھ لیں، ممکن ہے 2 پڑھ لیں یا 1 پڑھ لیں، یہ رکوع پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شرک کے مختلف طریقوں کو بیان کیا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعض جلووں کو بیان فرمایا ہے کہ کائنات میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، اور انسان جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بندگی بھی اسی رب کی کرے جس کے دسترخوان سے وہ کھاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی ابتدا جو کی وہ مختلف قسم کے پھلوں سے کی۔ ارشاد فرمایا وَهُوَ، اور وہ الذی وہی ہے، انشاء انشاء کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، انشاء
پیدا کرنے والا، اسی سے لفظ نکلتا ہے منشئن، پیدا کرنے والا۔ وہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے نا کہ نعمتیں بانٹتا جس طرف وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشئ رحمت کا قلم دان گیا۔ وہ منشئ رحمت نہیں ہے۔ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت پہ کہ یہ منشی ہے، منشی بنا دیا۔ نہیں، یہ ہے منشئ رحمت کا قلم دان گیا، جو رحمت کا خالق ہے نا اس کا قلم دان گیا، ساتھ مراد اللہ تعالیٰ کے فرشتے۔ تو یہ لفظ منشی نہیں ہے، وہ منشئ رحمت کا قلم دان گیا، نعت خوان حضرات بالخصوص۔ تو اسی سے وہ لفظ نکلتا ہے۔ جنات، جنت کی جمع ہے باغ، باغات۔ معروشات، معروشات عرشہ چھپر کو کہتے ہیں۔ معروش وہ چیز جو چھت پر چڑھائی جائے، جیسے انگوروں کی بیل ہوتی ہے اسے چھت پہ چڑھا دیتے ہیں، وہ معروشات ہے۔ وغیرہ معروشات، اور اس نے وہ بھی چیزیں پیدا کی غیر معروشات جو معروشات نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے چیزیں بھی پیدا کی جنہیں چھت پہ چڑھایا جاتا ہے یا کسی چیز کا سہارا دے کے کھڑا کیا جاتا ہے، اور ایسی چیزیں بھی پیدا کی جو اپنے تنوں پر کھڑی ہوتی ہیں۔ والنخل، اس نے کھجوریں پیدا کی۔ والزرع، کھیتیاں پیدا کی۔ مختلفاً اکلہ، مختلف ہے ان کا کھانا یعنی ان کا ذائقہ، یعنی یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مختلف قسم کی کھیتیاں پیدا کی، مختلف قسم کے پھل پیدا کیے جن کا ذائقہ مختلف ہے، یعنی کوئی چیز میٹھی ہے، کوئی کسی ذائقہ کی ہے، کس میں کچھ وہ کڑواہٹ پن ہوتا ہے وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کے ذائقہ کی تسکین کو پورا کرنے کے لیے اس نے مختلف قسم کے پھل اور مختلف قسم کی کھیتیاں پیدا کی۔ اور مختلفاً اکلہ، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک پھل ہے وہ دیکھنے میں ایک جیسا ہوتا ہے لیکن اس کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک ٹہنی پہ لگے ہوئے دو پھل ہوتے ہیں، ایک میٹھا ہوتا ہے اور ایک پھیکا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو متنوع قسم کی چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جانوروں کی طرح نہیں ہے۔ یعنی جو جانور ہیں نا وہ بھی کھاتے ہیں، لیکن وہ صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں، انہیں کھانے کا ذائقہ نہیں ملتا، انہیں کھانے کا ذائقہ نہیں ملتا، وہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے جبلی طور پر کھاتے ہیں۔ جبکہ انسان جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذائقہ کی حس رکھی ہے۔ وہی گوشت ہوتا ہے نا جو آپ 36 طریقوں سے پکاتے ہیں، اور وہی گندم کا آٹا ہے، پتہ نہیں آپ اس کا کیا کیا بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک ذائقہ کی حس رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے لیے کھانے والی چیزوں کو پیدا کیا تو صرف اس کا پیٹ بھرنے کا سامان نہیں کیا، ورنہ وہ کسی ایک چیز سے بھی بھر سکتا تھا۔ میرے رب نے اتنی قسم کے پھل پیدا کر دیے، اتنی قسم کی چیزیں پیدا کر دی کہ ان کی گنتی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بندے کا پیٹ بھی بھرتا رہے، اس کے حصے ذائقہ کی تسکین بھی ہوتی رہے۔ یہ اور پھر کیا ہے، انسان میں ایک جمالیاتی حس بھی ہے، یعنی یہ ستاروں بڑے آسمان کو دیکھتا ہے کہ اسے اللہ کا جمال نظر آتا ہے۔ یہ ایک انگوروں کی بیل پر انگوروں کے گچھے لٹکتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی جمالیاتی حس کو تسکین ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی بندہ دیکھے پھلوں میں، باغوں میں پھل لگے ہوئے کتنے حسین لگتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف چیزیں اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ بندے کے حصے ذائقہ کی بھی تسکین ہوتی رہے اور اس کا ذوق جمالیات بھی پورا ہوتا رہے۔ میرا رب اپنے بندے کی اس طریقے سے پرورش فرماتا ہے، اس طریقے سے تربیت فرماتا ہے، اور اگر شاید یہ غلط نہ ہوگا کہ رب اپنے بندے کی اس طرح ناز برداریاں کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا مختلفاً اکلہ، جس کے ذائقے مختلف ہیں، والزیتون، اس نے زیتون پیدا کیا، والرمان، اور انار پیدا کیے۔ کبھی آپ نے انار کے دیکھا اس کو کس طرح میرے رب نے حسین و جمیل صورت سے کھانے بنا کے اس میں انار کے دانے رکھے ہوتے ہیں، چنے ہوتے ہیں۔ متشابہ ہم وغیر متشابہ، وہ ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ انگور بھی کئی قسموں کے ہیں، ٹھیک ہے، ایک قسم کے نہیں ہیں، یعنی ویسی انگور ہیں متشابہ ہیں وغیر متشابہ، لیکن اس کی شکل صورت جو ہے وہ دوسروں سے مختلف ہے۔ جیسے آپ رنگ دیکھ کے اس کی قسموں کا تعین کر لیتے ہیں، یعنی انگور کو دیکھ کے اس کی قسموں کا تعین کر لیتے ہیں، آم کی جسامت کو دیکھ کے اس کی قسم کا تعین کر لیتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے متشابہ وغیر متشابہ، کہ انگور جو ہیں وہ دیکھنے میں ایک ہی نسل کے ہوں، سارے یکساں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کس میں کچھ کھٹا پن رکھ دیتا ہے، کسی میں مٹھاس زیادہ کر دیتا ہے۔ تو یہ میرے رب کی شانیں ہیں کہ وہ ایک ہی جڑ سے پیدا ہونے والے درخت سے مختلف ذائقے کے پھل پیدا فرما دیتا ہے۔ اب ارشاد فرمایا کلو من ثمرہ، ثمر کا معنی پھل بھی ہوتا ہے اور کسی چیز کا محاصل بھی ہوتا ہے، کسی چیز کی پروڈکشن یا اس کا محاصل۔ ایک فیکٹری نے اگر کپڑا پیدا کیا ہے تو وہ اس کا ثمر ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کھاؤ اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے، یعنی ثمر سے مراد صرف پھل نہیں ہے بلکہ کھیتیاں بھی شامل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ اذا اثمرا، جب وہ پھل دے دے، جب اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت وہ چیز تمہارے کھانے کے قابل ہو جائے اسے کھاؤ۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، حصاد کہتے ہیں حسد کاٹنا، اس سے مراد ہے ہر چیز کو کاٹا تو نہیں جاتا نا، آموں کے باغ کو چنا جاتا ہے، آم چنے جاتے ہیں، مالٹوں کو چنا جاتا ہے، گندم کو کاٹا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم کسی چیز کو حاصل کر لو جس دن، اس دن ہی اللہ کا حق اللہ تک پہنچا دو۔ اب یہاں اللہ کا حق کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا اور یتیموں کا حق رکھا ہے صاحب ثروت لوگوں کے مال میں، اسے اللہ اپنا حق قرار دیتا ہے۔ وہ جو معروف روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک بندے سے کہ میں بھوکا تھا، تجھ سے میں نے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا تھا۔ بندہ کہے گا مالک تو کھانے پینے سے پاک ہے، میں تجھے کیسے کھانا دے سکتا تھا؟ اللہ پاک فرمائے گا فلاں بھوکے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اگر تو نے اسے کھانا دیا ہوتا تو گویا مجھے ہی کھانا دیا ہوتا۔ وَآتُوا حَقَّهُ، اس سے مراد ہے عشر۔ یہ سورت مکی ہے، عشر مدینہ منورہ میں جا کے فرض ہوا ہے، اس لیے اکثر مفسرین نے اسے مطلق صدقہ کے معنی میں کیا ہے کہ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ میری نعمتوں میں سے کھاؤ، لیکن میری نعمتیں کھاتے ہوئے میرے ان بندوں کو نہ بھول جانا جو زندگی کی دوڑ میں تم سے پیچھے رہ گئے ہیں، یہ میرا حق ہے جو تم نے انہیں ادا کرنا ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی نہ کیا کرو، اسراف نہ کیا کرو۔ اب اس کا تعلق جو ہے وہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ کھاؤ لیکن حد تک کھاؤ، کھاؤ ہر چیز کو لیکن ایک حد تک، اسراف حد سے نہ بڑھو۔ اور اس کا تعلق وَآتُوا حَقَّهُ سے بھی ہو سکتا ہے کہ میری راہ میں دو، لیکن انفاق فی سبیل اللہ میں بھی حد سے آگے نہ بڑھو۔
رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر ایک بندہ اپنا سارا مال غریبوں میں صدقہ کر کے چلا جائے اور اس کی اولاد کو بعد میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو یہ اس سے بہتر تھا کہ وہ اپنی اولاد کو عزت میں چھوڑ کے جاتا، اسے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسلام ہر چیز میں اسراف سے بچاتا ہے۔ وہ کہے ہر چیز کی بہتات میں نقصان بہت ہے، کثرت شدت سے کسی شخص کو چاہا نہ کریں گے، ہر چیز میں ایک اعتدال کا مطالبہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر کوئی کہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے گئے اور سرکار نے مدح فرمائی، بالکل مدح فرمائی، اور شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نا، اپنا سارا مال لے گئے اور ٹاٹ پہن لیا، اس کو یہ جو کانٹے ہوتے ہیں ان سے رفو کر لیا، تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج عرش کے فرشتوں نے بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے جو ابو بکر نے پہنا ہوا ہے، یعنی اتنی مدح فرمائی۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور صاحب آئے ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں، ان کے پاس ایک انڈے جتنا سونا تھا، انڈے جتنا سونا، وہ لے کر آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبول فرمائیے، بس میرے پاس یہی تھا، میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، میں سارا کچھ لے کے آ گیا ہوں۔ جیسے انہیں کوئی ندامت ہو رہی ہے کہ میں نے یہ کیوں دے دیا۔ تو سرکار نے فرمایا یہ تم کیا کرتے ہو کہ پہلے سارا مال جو ہے وہ راہ خدا میں دے دیتے ہو، بعد میں لوگوں کے سامنے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہو، لے جاؤ اس کو۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ بات تھی ظرف کی، ابو بکر صدیق کا ظرف اتنا بڑا تھا کہ وہ سارا کچھ لوٹا کے بھی مطمئن تھے، اور اس صاحب کا ظرف اتنا بڑا نہیں تھا، اس لیے ان میں اضطراب تھا۔ اس لیے اگر کوئی بندہ کسی اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائے تو اس کا رب کا معاملہ الگ ہوگا، حکم جو ہے وہ اکثریت کو دیکھ کے قانون بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کیا کرو، ایمن خرچ کرنے راہ خدا میں دینے میں بھی اعتدال سے کام لیا کرو، یہ نہ ہو کہ تم راہ خدا میں دو اور بعد میں پچھتاتے رہو کہ میں نے کیا کر لیا، اور بعد میں تمہیں لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور اسراف بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسراف یہ اعتدال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بندہ ہمیشہ یا نیچے آتا ہے یا اوپر جاتا ہے۔ حد میں رہنا، حد میں، دوست کو دوست رکھو، خدا نہ بناؤ، تعلق کو تعلق رکھو اور خدا نہ بناؤ، ہر چیز کو اعتدال میں رکھنا کمال ہوتا ہے۔ جو بندہ ہر چیز کو اعتدال میں رکھتا ہے اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ جیسے اسلام کا مزاج ہے نا، جب کچھ صحابہ کرام پر تکشف کا غلبہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم پوری رات نوافل پڑھیں گے، دن کو روزے رکھیں گے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں رات کو نوافل بھی پڑھتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کر لیتا ہوں، میں اپنے اہل خانہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اور پھر آپ نے فرمایا یہ میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے اس طریقے سے انحراف کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش میں وقت دینا کوئی فضول خرچی ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا، میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں، تو اس نے گویا سرکار کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ تو دین جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ دین تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے معاملات حیات کو چھوڑ دو، ہر چیز کو تم ادا کرو لیکن اعتدال پہ رہ کر، اعتدال پہ رہ کر، جس چیز کا جو مقام ہے اسے وہاں رکھو، ورنہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، یہ معدنیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر کیا جو انسانوں کے کام آتے ہیں۔
یعنی انسان جانور جو ہیں، کسی کا انسان دودھ پیتا ہے، کسی کا گوشت کھاتا ہے، کسی پر سواری کرتا ہے، کسی پر اپنا سامان ڈھوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کو شوقیہ رکھتا ہے، بڑے یعنی کس طریقے سے اللہ پاک نے انسان کی خدمت کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے، نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ نے کائنات تیرے لیے پیدا کیا ہے، تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور چوپایوں میں سے، حَمُولَةً وَفَرْشًا، حمولہ کہتے ہیں اس جانور کو جو لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہے جب بڑا ہوتا ہے، جیسے اونٹ ہے، یہ اس طرح کے جانور، بڑے بڑے جانور پیدا کیے جو تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، تمہاری سواری کے کام آتے ہیں۔ وَفَرْشًا، اور بعض ایسے ہیں جو زمین سے لگے ہوتے ہیں۔ بعد نے کہا کہ اس سے مراد ہے یہ چھوٹے جانور، بکری ہے، گائے ہے، یہ بکری ہے، بھیڑ ہے وغیرہ۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے ہر طرح کے جانور بھی پیدا کر دی۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے، ما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اب یہاں رزق کس کو کہا گیا؟ جانوروں کو۔ یعنی جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب جانور کو ذبح کرنا یہ کوئی استغفر اللہ جانور پر زیادتی ہے، تو دراصل وہ بندہ خدا کے نظام کو نہیں سمجھتا۔ دیکھیں، رحم دلی کی جو حد ہوگی نا، وہ وہیں سے طے کی جائے گی۔ اس کا فیصلہ بندہ اگر اپنی عقل سے کرے گا تو اعتدال کو چھوڑ دے گا۔ اللہ پاک نے یہ بات واضح فرما دی کہ میں نے کائنات انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے، تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے کے لیے جائز کر دیا ہے، اس چیز کو ذبح کرنا کوئی زیادتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا تھا۔ اگر کوئی بندہ پھر بھی کہتا ہے جی جانوروں پر زیادتی ہے، میں تو سبزی کھاتا ہوں، تو سبزی کو کاٹنا، پھر ان پودوں میں جان نہیں ہوتی، اس کو کیوں کاٹ دیتے ہو؟ پودوں میں بھی تو جان ہوتی ہے نا، آج تو سائنس بنے کہاں پہنچ گئی ہے، جاندار تو پودے بھی ہوتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں نا، ان کو پھر کیوں کاٹ دیتے ہو؟ یہ کہاں کی شرافت ہے کہ جانوروں کی تمہیں رحم دلی کا خیال ہے اور پودوں کا نہیں ہے، جانوروں یہ ان چیزوں کا نہیں ہے جن کو سبزیوں کا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یا مذہب نے بتا دیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے کس چیز کو جائز رکھا ہے اور کس چیز کو جائز نہیں رکھا۔ تمہاری رحم دلی کا جذبہ بھی شریعت کے تابع ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، ولا تتبعوا، پیروی نہ کرو، خطوات ان کی جمع ہے، نقش قدم الشیطان، شیطان کے مطلب کیا ہے کہ جو بھی بندہ ان چیزوں کے خلاف کوئی بھی راستہ اختیار کرتا ہے، وہ کچھ بھی کہتا رہے، دراصل وہ شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکا ہے، اور اس نے وحی کی تعلیم کو چھوڑ کر شیطانی باتوں کو حاصل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے، واضح دشمن۔ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑ ہیں، یعنی 8 جوڑ ہیں، مرد یعنی مذکر اور مؤنث، یہی وہاں پر کھائے جاتے تھے اور مروج تھے اور اب بھی ہیں۔ من الدعنس، یہ اصل میں ان کے ایک اور خود ساختہ رسم کہہ لیں یا خود ساختہ تحریم کہہ لیں، اس کا رد ہے۔ وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ جو مادہ ہے اس پر فلاں قسم کے لوگ سوار نہیں ہو سکتے، فلاں قسم کے ہو سکتے ہیں، یہ نر ہے، اس کو فلاں قسم کے لوگ اس پہ سوار نہیں ہو سکتے، فلاں قسم کے ہو سکتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے پاس سے مختلف باتیں بنائی ہوئی تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ثمانیۃ ازواج 8 جوڑ ہیں۔ من الدعن اثنین، دان کہتے ہیں بھیڑ کو، بھیڑ میں سے 2، یعنی دان کا جو لفظ ہے یہ ہے ذات صوف، جس پر اون ہوتی ہے، وہ چکتی والا ہو یا غیر چکتی والا ہو، دونوں اس میں شامل ہیں۔ بھیڑ میں سے 2 یعنی مذکر اور مؤنث۔ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، معز کہتے ہیں بکری کو،
اور بکری میں سے 2۔ کل آپ فرما دیجئے آذکرا، آذکرا اصل میں ہے آذکرا، کیا الذکرین، آذکرین، کیا یعنی ذکرین جو ہے جو ذکر کا مذکر کا وہ تثنیہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے 2 مذکروں کو حرام کیا، حرام کیا، امل انثیین، یا اللہ تعالیٰ نے 2 مؤنث کو حرام کیا؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے مذکروں کو حرام کر دیا تو پھر وہ سب کے لیے حرام ہونا چاہیے، اگر مؤنثوں کو حرام کر دیا تو وہ سب کے لیے حرام ہونا چاہیے۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس پر مشتمل ہیں مادہ کے رحم جو پیٹ میں ہوتا ہے بچہ، یا اس کو اللہ نے حرام کیا؟ نبئونی بعلم، مجھے خبر دیجئے علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ان میں سے کچھ بھی حرام نہیں کیا، ورنہ سارے حرام ہوتے۔ جب تم بکری کے یا کسی جانور کے پیٹ والے بچے کو بھی کھا لیتے ہو، وہ کھا لیتے تھے، تو پھر وہ اگر جائز ہے تو سب کے لیے جائز ہونے چاہیے، ناجائز ہے تو سب کے لیے ناجائز ہونے چاہیے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور 2 جوڑے بنائے اونٹ میں سے، یعنی مذکر اور مؤنث۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور 2 جوڑے گائے میں سے، یعنی مذکر اور مؤنث۔ کل فرما دیجیے آذکرین حرم ام الانثیین، کیا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا 2 مذکروں کو یا 2 مؤنثوں کو؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس پر مشتمل ہوں مؤنثوں کے پیٹ، یعنی وہ جو ان کے رحم میں ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا۔ ام کنتم شہداء، یا تم وہاں موجود تھے جب اللہ نے ان کو حرام کیا تھا؟ ظاہر ہے وہ تو موجود نہیں تھے۔ اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا۔ وصا کا لفظ کبھی کبھی تاکید کے لیے بھی آتا ہے، یعنی یہ صرف وصیت کے لیے نہیں آتا، کبھی کبھی تاکیدی حکم کے لیے بھی وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اذ وصاکم اللہ، جب اللہ نے تاکیدی حکم دیا، بہذا تمہیں، جب اللہ نے تمہیں اس کا اذ وصا جب حکم دیا تاکیدی کم تمہیں، اللہ نے بہذا اس کا، فمن اظلم، پس کون ہے بڑا ظالم، ممن اس میں سے جو افترا علی اللہ، بہتان باندھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ یہ بات میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ اللہ نے کس کو حرام کیا، اللہ نے کس کو حلال کیا، اس کو جاننے کا ذریعہ صرف اور صرف وہی ہے، اور کسی بندے کے پاس کوئی حلت و حرمت کا اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو اس طریقے سے کرے گا وہ اللہ پر بہتان باندھے گا جھوٹا، لیکن الناس بغیر علم، تاکہ وہ بھٹکا دے لوگوں کو اپنی جہالت کی وجہ سے بغیر علم کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو ظلم کرنے والے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، ظالموں کو نہیں دیتا، یا اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، بروں کو نہیں دیتا۔ یہاں ظالمین سے مراد ہے جو ظلم پر ڈٹ جانے والے ہیں، اللہ ان پہ ہدایت کو مسلط نہیں کرتا۔ جو ظلم کا راستہ منتخب کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ طاقت سے انہیں مسلمان نہیں کرتا، انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، قل آپ فرما دیجئے لا اجد، میں نہیں پاتا۔ اس کو کہتے ہیں کہ عدم علم کا عدم وجود کو مستلزم ہونا، یعنی اگر اللہ کے پیغمبر یہ کہیں نا کہ میں یہ بات نہیں پاتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز ہو تو سکتی ہے لیکن میرے علم میں نہیں ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے وہ چیز ہے ہی نہیں۔ یہ ہے عدم علم سے عدم وجود کا انکار کر دینا یا اس کا اس بات کرنا۔ تو ارشاد فرمایا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، آپ فرما دیجئے میں نہیں پاتا اس چیز میں جو وحی کیا گیا، الیہ میری طرف، محرما حرام کیا گیا،
علی طاعم یطعمہ، کسی کھانے والے پر جو کچھ وہ کھاتا ہے، یعنی کسی کھانے والے پر جو کچھ اللہ نے حرام کیا ہے وہ میں اس کے سوا نہیں پاتا، الا مگر ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ وہ ہو مردار۔ میتہ کہتے ہیں اس جانور کو جو بغیر ذبح کے مر جائے، او دمم مسفوحا، یا خون بہنے والا، اور لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس، کیونکہ یہ رجس ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، او فسقن، اس کا جو یعنی او ہے نا، اس سے یہ اس کا تعلق رجس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ میتا، دم مسفوح اور یہ لحم خنزیر، یہ مفعول بن رہا ہے یکونوں کا، یا اس چیز کا جس میں نافرمانی ہے۔ کیا اہل لغیر اللہ بہ، اہل بلند کیا گیا ہو لغیر اللہ، اللہ کے نام کے علاوہ بہ، جس پر، یعنی جس جانور کو غیر خدا کے نام پہ ذبح کر دیا گیا ہو وہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ پہلے بھی آیت گزری ہے، میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حرام تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کے نظام میں حرام تھیں لیکن مشرکین ان کو حرام نہیں کہتے تھے، ان کو یہاں پہ حرام کیا گیا کہ یہ حرام ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شروع میں یہ احکام آئے، یہ مکی صورت ہے، بعد میں دیگر چیزوں کی حرمت درجہ بدرجہ نازل ہوتی گئی، جیسے گھریلو گدھے کو بعد میں حرام کیا گیا، تو اس میں یہ تدریج کے اعتبار سے ہے، مراد اس سے یہ۔ اور اہل بھی لغیر اللہ، اس سے مراد یہ ہے وہ جانور جسے غیر خدا کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو۔ تمام مفسرین نے عند الذبح کی قید لگائی ہے، اس کا کوئی تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے جس کے ساتھ لوگ اس کو ملا دیتے ہیں کہ یہ کہہ دیا یہ بکرا غوث پاک کا ہے تو حرام ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے بکرا غوث پاک کا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بکرا جو ہے یہ میں اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا اور اس کا ثواب حضور غوث پاک کی روح کو پہنچاؤں گا۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں یہ تقرب لغیر اللہ ہے، غیر اللہ کا قرب چاہنا، اور تقرب لغیر اللہ شرک ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ تقرب لغیر اللہ مطلق شرک نہیں ہوتا، ورنہ ہر بندہ اپنے باس کو راضی کرنا چاہتا ہے، ہر بندہ اپنے بڑے کو راضی کرنا چاہتا ہے، شرک نہیں ہے۔ تقرب لغیر اللہ علی وجہ العبادت شرک ہوتا ہے، کسی کو معبود سمجھ کے اس کا قرب چاہنا شرک ہوتا ہے۔ تو غوث پاک کا قرب علی وجہ العبادت نہیں ہوتا، بلکہ مقربین الہی کی محبت پانے کے لیے ہوتا ہے۔ دادا صاحب فرماتے ہیں نا، وہ پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، وہ 11ویں شریف کا ایک بکرا ذبح کیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ہر وقت کھیلتا رہا، کہتا تھا میرے غوث پاک دیا لے لیا، اور میرے غوث پاک دیا لے لیا، ہر وقت غوث پاک کے لیلے سے محبت کرتا رہتا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس غوث پاک، اس لیلے کا تعلق اب غوث پاک کے ساتھ قائم ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ اس معنی میں ہوتی ہیں، اور خدا را قرآن کو بالکل اپنے ان جھگڑوں میں لا کے قرآنی پیغام سے دور ہونا یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو مجبور ہو گیا، یعنی ایک بندہ مجبور ہے، وہ بھوکا مر رہا ہے اور اس کے پاس وہی چیز ہے جو حرام ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے جو مجبور ہو جائے وہ حرام کھا کے بھی اپنی جان بچا لے، کیونکہ بندے کی جان کی حفاظت بہت بڑا فرض ہے بندے پر۔ فمن اضطر غیر باغ، لیکن شرط کیا ہے؟ نافرمانی کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، فإن ربک غفور رحیم، اے میرے کملی والے تیرا رب بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کمزوریوں کو دیکھتا ہے۔ آگے فرمایا وعلی الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، یعنی انہیں اللہ نے یہودی بننے کا نہیں کہا تھا،
ہر پیغمبر اسلام کی تبلیغ کے لیے آیا تھا۔ یہودی تو ایک خاندان ہے، یہودا کی اولاد ہے۔ اللہ نے نہیں کہا تھا تم یہودی بن جاؤ، اللہ نے سب کو اسلام کی طرف بلایا تھا۔ یہودیت انہوں نے خود اختیار کی تھی، ہاں جو یہودی بن گئے۔ حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے حرام کر دیا ان پر ہر ناخن والا جانور جس کا پنجہ ہوتا ہے، ہم نے اس پہ حرام کر دیا۔ ومن البقر، گائے میں سے، والغنم، اور بکری میں سے، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کر دیا ان پر، شہومہما، ان کی چربی، ان پر جانوروں کی چربی بھی حرام تھی۔ الا ما حملت ظہورہما، مگر وہ کہ جنہیں اٹھا لیں ان کی پشتیں، یعنی پشت کی چربی جو تھی وہ حرام نہیں تھی۔ اویل ہوایا انتڑیاں، آنت یا آنت کی چربی، او مختلط بعظم، یا وہ چربی جو مل جائے گوشت کے ساتھ، وہ بھی ان کے لیے حرام نہیں تھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے ذالک جزیناہم ببغیہم، دیکھیں اسلام میں جن چیزوں کو حرام کیا گیا وہ انسان کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ جن چیزوں کو حرام کیا گیا ان کا کوئی نقصان ہے انسان کے لیے، یا وہ نقصان اخلاقی ہوگا یا وہ مادی ہوگا، اور اسلام نے اخلاقیات کو ترجیح دی ہے مادیات پر یا جسم پر۔ اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرما دیا تم پر خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور صرف گوشت نہیں، پورا خنزیر حرام ہے، اس کی چربی بھی حرام ہے، اس کا خون بھی حرام ہے، پورا نصف العین ہے۔ لیکن اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تم پر زہر حرام ہے، حالانکہ زہر بھی حرام ہی ہے۔ قرآن اسلامی اصولوں کے تحت زہر بھی حرام ہے۔ اللہ نے زہر کی حرمت کو اس طرح بیان نہیں کیا جس طرح خنزیر کی حرمت کو بیان کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زہر کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، اور خنزیر کا تعلق انسان کے اخلاق اور انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ یہ روح میں بگاڑ لاتا ہے، اخلاقیات کو تباہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حلت و حرمت کے احکامات میں اخلاقیات اور روحانیات کو ترجیح دی گئی ہے مادی چیزوں پر۔ لیکن بنی اسرائیل کا معاملہ الگ تھا۔ جب انہوں نے سرکشی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بعض چیزیں بطور سزا کے حرام کر دی۔ یہ چیزیں ان پر بطور سزا کے حرام کی گئی تھیں، یہ اللہ کے دین میں ان پر حرام نہیں تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچ بولنے والے ہیں، ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، یعنی مطلب کیا ہے کہ ہم نے حق کو بیان کر دیا، اگر یہ لوگ پھر بھی نہ مانیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو فرما دیں کہ تمہارا رب ذو رحمت واسعہ، بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ یہ ان کے ایک سوال کا جواب ہے کہ اگر ہم غلط ہیں، اگر ہم باغی ہیں، تو اللہ ہمیں تباہ کیوں نہیں کر دیتا، ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ اللہ پاک فرماتا ہے مفہوم یہ ہے کہ جب تم نے پیغمبر کی بات کو جھٹلا دیا، تم باغی بھی بن گئے، تم سرکش بھی بن گئے، لیکن دنیا میں تم پر اس لیے اب تک عذاب نہیں آیا کہ اللہ تمہیں سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے، اللہ کی رحمت تمہیں سنبھلنے کا موقع دے رہی ہے۔ ذو رحمت واسعہ ولا یرد بأسہ عن القوم المجرمین، لیکن یاد رکھو ولا یرد، اور رد نہیں کیا جائے گا، پلٹایا نہیں جائے گا، بأسہ، اللہ کا عذاب، عن القوم المجرمین، ان لوگوں سے جو جرم کرنے والے ہیں۔ مطلب بندے کی یہ کمزوری ہے کہ جب اللہ اسے صحت دیتا ہے نا، یہ سمجھتا ہے میں نے کبھی بیمار نہیں ہونا۔ جب اللہ اسے عزت دیتا ہے نا، یہ سمجھتا ہے میں نے ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے۔ یہ جوان ہوتا ہے نا، اس نے کبھی نہیں سوچا میں نے کبھی بوڑھا بھی ہونا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو
جینے کا موقع دیتا ہے تو بندہ اسے اپنی صداقت پر دلیل بنا لیتا ہے کہ یہ چیزیں میرے پاس رہیں گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے تجھے جینے کا موقع تو دیا گیا ہے، تجھے سنبھلنے کا موقع تو دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھ جب میرا عذاب تجھے اپنے آہنی شکنجے میں کس لے گا اس وقت کوئی نہیں ہوگا تجھے میرے عذاب سے بچانے والا، کوئی نہیں ہوگا تجھے میری گرفت سے بچانے والا۔ وَلَا يُرَدُّ بَعْصُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں پلٹایا جاتا اس کا عذاب جرم کرنے والی قوم سے۔ اب آگے مشرکین کا ایک بہانہ بیان کیا، سیقول ان قریب کہیں گے، الذین اشرکوا، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، کیا کہیں گے؟ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد بھی شرک نہ کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور ہم کسی چیز کو حرام قرار نہ دیتے۔ یعنی یہ مشرکین کا بہانہ ہے کہ اللہ اتنی طاقت والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو اگر ہم غلط کر رہے ہیں وہ ہمیں روک دیتا۔ یعنی جیسے بندے بے عملی کو تقدیر کو بے عملی کا بہانہ بنا لیتے ہیں نا، میں نہیں سمجھا کیا ہے، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ جیسے بندے اپنی بے عملی کو تقدیر کا بہانہ بنا لیتے ہیں، اس طرح مشرکین مکہ بھی اپنے گناہوں کو تقدیر کا بہانہ بنا لیتے کہ جی اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس کا ثمرہ بیان کیا۔ اس تناظر میں ایک بات کہی، جواب نہیں دیا کہ بھئی ہم نے تمہیں اختیار دے کے دنیا میں بھیجا ہے کہ تمہارا جی چاہے تو میرے احکامات کو مانو، اگر نہیں ماننا چاہتے تو اپنی خود کردہ شریعت کو مان لو، ہم تمہیں طاقت سے نہیں روکیں گے، کیونکہ اللہ جبر نہیں کرتا دین میں، لا اکراہ فی الدین۔ اگر وہ دین میں جبر کرتا پھر سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے، پھر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ ولو شاء اللہ ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اگر تیرا رب چاہتا سارے زمین والے ایمان لے آتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی طاقت سے مسلمان کرنا چاہتا پھر سارے مسلمان ہو جاتے۔ اگر بندے کا اختیار چھین کے انہیں اسلام قبول کروانا چاہتا تو سب اسلام قبول کر لیتے، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور یہی بندے کے شرف یا بندے کی ذلت کا مدار ہے کہ اختیار کے ہوتے ہوئے نیکی کرے گا تو نیک ہے، اختیار کے ہوتے ہوئے برائی کرے گا تو برا ہے۔ یہی تو بندے کا امتحان ہے، اسی کو تو امانت کہا گیا۔ اللہ پاک نے یہاں یہ جواب نہیں دیا کیونکہ یہ اس قابل ہی نہیں تھا سوال کہ ان کا جواب دیا جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح کذب جھٹلا دیا تھا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ہم سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا ہمارے عذاب کو، یعنی انہوں نے اس طریقے سے کیا تھا یہاں تک کہ پھر ہمارے عذاب کی گرفت نے ان کو اپنے شکنجے میں لے لیا۔ اب دیکھیے قرآن مجید کا ایک اسلوب یہ ہے، جب وہ کوئی بات ذکر کر کے اس کی تائید کر دے یا اس کی تردید نہ کرے تو وہ اگرچہ حکم پہلی قوموں کا بیان کیا جائے وہ اس امت کے لیے بھی باقی ہوتا ہے۔ جیسے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، تو وہ چیز جو ان کے لیے تھی وہ ہمارے لیے بھی، کیونکہ بعد میں اس کی تردید نہیں کی گئی وہاں پر۔ لیکن یہاں پہ اللہ پاک نے مشرکین کا ایک قول ذکر کیا، آگے اس کی تردید کی کہ ایسی سوچ میری عذاب میں گرفتار کرا دیتی ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہمارے عذاب کے وہ شکنجے میں آ گئے، قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ، فرمائیے حل عندکم، ہے تمہارے پاس من علم، کوئی علم، تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے؟ علم صرف در رسالت سے ملتا ہے، پیغمبر کی وساطت سے ملتا ہے،
اللہ کے بارے میں اس ڈر کو چھوڑ کر جس نے جو بھی کہا ہے ظن و تخمین سے کام لیا ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس۔ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ کسی سابقہ نبی نے یہ کہا ہو کوئی ہے علم؟ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، اسے نکالیے ہمارے لیے۔ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، ان کے بعد اگر الا آ جائے تو پھر نافیہ ہوتا ہے۔ ان تتبعون، تم پیروی نہیں کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، تم صرف اپنے ظن و تخمین کی پیروی کر رہے۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم نہیں ہو مگر ٹامک ٹوئیاں مارنے والے۔ تم نے پیغمبر کے دیے ہوئے علم قطعی کو چھوڑ کر ٹھوکریں کھانے کے راستے کو اختیار کر لیا ہے، ٹامک ٹوئیوں کے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، فَلِلَّهِ، پس اللہ کے لیے ہے، الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کامل حجت، یعنی کامل دلیل جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جو کچھ بھی بندے کہتے ہیں اللہ کے مقابلے میں سب غلط کہتے ہیں۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ، لام تاکید کے لیے ہے، ہدا کا معنی ہدایت دے دیتا، کم تمہیں، اجمعین سب کے سب کو، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کے سب کو ہدایت دے دیتا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ان کی ہدایت چاہی نہیں، یہاں چاہنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی طاقت کے بل بوتے پر ایک کام کروانا۔ اگر خدا وہ چاہتا پھر سارے مسلمان ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر حق کو واضح کر کے انہیں اختیار دیتا ہے۔ اللہ نے انہیں بصیرت عطا فرمائی ہے، عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اور بندوں کا امتحان اسی میں ہوتا ہے کہ یہ کہاں تک بصیرت سے کام لیتے ہیں اور عقل سلیم سے کام لے کر حق کو پہچانتے ہیں اور حق کا ادراک کرتے ہیں۔ قُلْ ہلم، قُلْ آپ فرما دیں، ہلم آؤ، شہد بلا لو، ہلم بلا لو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو جو تمہیں ایسی باتیں بتاتے ہیں ان کو بلا لو، الذین، جو یشہدون، گواہی دیتے ہیں، کیا؟ ان اللہ حرم ھذا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے۔ اب ظاہر ہے، دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر کوئی بندہ آ کے گواہی دے دے تو اس کی بات مان لی جائے۔ کبھی کبھی گواہی مانگنا دراصل اگلے کو لاجواب کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس پر گواہ لے آؤ، مطلب یا کوئی گواہ اس کے پاس ہوتا ہی نہیں۔ اب آگے فرمایا فَإِنْ شَاهِدُوا، اگر بالفرض وہ گواہی دے بھی دیں، یعنی کوئی بندہ کہہ دے، کہنے کا کیا ہے، بندے کے دل میں جو آئے وہ کہہ سکتا ہے۔ فَإِنْ شَاهِدُوا، اگر وہ گواہی دے بھی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ نے ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی۔ مطلب کیا ہے کہ مجھے اپنے رب کی باتوں میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ گواہی دے دے کہ یہ حکم ایسے نہیں ہے جیسے اللہ نے کہا، یہ بات تو ایسے ہے، مجھے اپنے رب کی باتوں پر پورا یقین ہے، اگر اللہ کے حکم کے خلاف پورا جہان بھی ایک بات کہے گا تو میں اپنے رب کی بات مانوں گا، لوگوں کی بات نہیں مانوں گا۔ فَإِنْ شَاهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، وَلَا تَتَّبِعْ، اور پیروی نہ کریں، احواء، خواہش کو کہتے ہیں، الذین کذبوا بآیات اللہ، ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ کہا گیا کہ ان کی، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے دلیل، کہ بندہ ایک دلیل پہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دلیل کو گھڑ لینا، کہ بندہ ایک گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا اور وہ دلیل تراشتا ہے،
وہ دلیل نہیں ہوتی، وہ اپنی خواہش کی پیروی کرنا ہوتا ہے دلیل کے رنگ میں۔ جیسے ایک بندہ حرام خوری نہیں چھوڑنا چاہتا، رشوت نہیں چھوڑنا چاہتا، اسے کہیں کہ بھئی حرام ہے، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، وہ کہتا ہے جی سارا جہان لیتا ہے، جی اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، جی اس تنخواہ میں تو گزارا نہیں ہوتا، تو وہ دلیل کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنی خواہش کو دلیل کا رنگ پہنا رہا ہے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ لوگو اس وقت تک تمہیں ایمانی حلاوتیں مل ہی نہیں سکتی جب تک تمہاری خواہشات بھی میری وحی کے تابع نہ ہو جائیں۔ ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، ان کی پیروی مت کیجیے۔ اگر یعنی لا تتبع سے مراد عام بندہ ہو تو بات کلیئر ہے، اگر اس سے مراد سرکار کی ذات گرامی ہو تو پھر اس سے مراد دوام ہے۔ جیسے آپ نے پہلے پیروی نہیں کی ایسے اب بھی پیروی نہ کرنا، کیونکہ امر کا صیغہ کبھی کبھی دوام کے لیے بھی آتا ہے۔ والذین، اور ان لوگوں کی لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لانا چاہتے، یہاں فعل ارادہ فعل کے معنی میں، جو آخرت پر ایمان نہیں لانا چاہتے، یعنی آخرت کا تصور کر کے ان کے گناہ چھوٹتے ہیں۔ اگر وہ سوچے نا کہ آخرت آئے گی تو ان کے گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، وہ گناہوں کو نہیں چھوڑنا پڑتے، آپ ان کی پیروی نہ کریں۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ یہ طریقہ اختیار کر کے وہ یہ نہ کہیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے، بلکہ وہ خدائی احکامات میں دوسروں کو شریک کر کے اپنے رب کے ساتھ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ یہ اگلا جو بدھ ہے، یہ اگلا جو بدھ ہے وہ آئے گا جی 7 محرم کو، اور آپ جانتے ہیں کہ 7 محرم کو راستے بند ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، اس لیے اگلے بدھ کو درس نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس سے اگلے بدھ کو اللہ نے توفیق دی تو ضرور ہوگا۔ اور کوئی بات؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرما، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ میرے مالک، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ یا اکرم الاکرمین، جمیع مومنین مومنات جس جہان سے چلے گئے میرے مالک سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اکرم الاکرمین، ہم سب کو دارین کی عزتیں نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما۔ پروردگار عالم اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ ہمیں فقط اپنے در پہ جھکنے والا بنانا، در در پہ جھکنے کی ذلت سے محفوظ فرمانا۔ سید سجاد کے سجدے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو موسیٰ اور رضا کے واسطے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔